السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم بات کریں گے فیضان سنت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اوپن کی ہوئی ہے۔ فیضان سنت سے کوئی یعنی کہ ایسا بندہ نہیں جو واقف نہ ہو۔ اکثر اس سے لوگ واقف ہیں جو دعوت اسلامی سے کو جانتے ہیں، وہ فیضان سنت کو بھی جانتے ہیں۔ یہ فیضان سنت دعوت اسلامی کی وہ کتاب ہے جو ان کی تبلیغ میں استعمال ہوتی ہے۔ ان کی جو جماعتیں تبلیغ کے لیے جاتی ہیں وہ ان میں اس کے ساتھ درس دیتے ہیں، بجائے قرآن اٹھانے کے، بجائے قرآن بیان کرنے کے، وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو تبلیغ کر دیجئے، اور جہاں تک یہ قرآن پہنچ جائے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے آگے تبلیغ کرے، اس قرآن کو آگے پہنچائیں، بجائے اس کے کہ اس قرآن کو پہنچانے کے اپنے عقائد، اپنے مسائل بتانے کے لیے لوگوں کو انہوں نے ہر کسی نے اپنی اپنی فرقی کتاب بنا لی ہے۔ جس طرح تبلیغی جماعت دیوبندیوں نے اپنی کتاب بنا لی ہے فضائل اعمال، اس کو لے کر وہ ہر گلی محلے میں چل رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو بھی یہ دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور اس سے درس دیتے ہیں۔ اور وہ بعد میں جب وہ کسی مسجد چھوڑ کر جاتے ہیں نا تو ایک کتاب ادھر بھی رکھ کے جاتے ہیں اور ان کو بتا کے جاتے ہیں بھائی آپ جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد، باجماع نماز کے بعد اس کا درس دیا کریں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو ہے نا سبحان اللہ بالکل پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، بجائے اللہ کی کتاب آگے دینے کے، بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے بتانے کے کہ صحیح بخاری و مسلم سے درس دیں، اپنی اپنی کتابیں لے کر آتے ہیں اور اپنی اپنی کتابیں لے کر گھوم رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر کے جو ہے نا مستحق ہوں گے آگے جا کر۔ مجھے تو نہیں لگتا یہ ایسا ہو کہ آپ کو اس طرح کا کوئی اجر مل جائے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اچھا، ہم اس پر یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ اس میں ایک چیز ہے کہ جیسا آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیتیں بنا لیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کی نسبت سے 23 نیتیں بتائی ہیں۔ میرا اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ جو نیتیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے اگر یہی نیت قرآن اس یعنی کہ 24 نیتیں بنا لی جائیں، 23 نیتیں یہ اور 24ویں نیت یہ، یعنی کہ اس کو پہلے لے کر آئے۔ پہلی نیت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اس کتاب کے علاوہ، اس کتاب کو چھوڑ کر اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے اور پھر یہ 23 نیتیں اس میں شامل کی جائیں تو مشکل ہے کہ کسی بندے کو ہدایت نہ ملے، یا پھر وہ صحیح طرح سے جو مسلمان ہے وہ نہ بنے، یا پھر آگے وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرے اگر صحیح طریقے سے۔ مشکل یہ ایسا ناممکن ہے، بلکہ انشاءاللہ سب کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، یہ 23 نیتیں دیکھتے ہیں جو انہوں نے اپنی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بتائی ہیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی نیت انہوں نے قرآن کے بارے میں کبھی بھی ذکر تک نہیں کی اور نہ ہی پڑھنے کے بارے میں کہا، بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ بھی اس کو پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک انسان کی لکھی ہوئی یہ کتاب جو مولانا الیاس عطاری قادری صاحب نے لکھی ہے، پیر طریقت امیر اہل سنت صاحب نے، ایک انسان کی، عام انسان کی، وہ 1400 سال، وہ بھی 1400 سال بعد کی لکھی ہوئی کتاب بزرگ کی لے کر یہ 60 ملکوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تو 60 ملکوں سے بھی زیادہ ملکوں میں جو ان کی جماعتیں جا رہی ہوگی، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کتاب کے ذریعے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب، اور جو اللہ کی کتاب ہے جو کہ ان سب انسانوں کا خالق ہے، اس نے جو کتاب بھیجی ہے اپنے سب سے عظیم دنیا کی ہستی کے اوپر، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں جو اس کو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس کو گھوم کے بارے یعنی کہ تف ہے ان کی اس عقل پر، ان کی اس دماغ کی، یعنی کہ یار ان کے خلیوں پر یار کس طرح کے ان کی یعنی کہ عقلیں کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ گدھوں کی مانند ہیں، کتوں کی مانند ہیں۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں یہ اس کی نسبت اس کتاب میں 23 نیتیں ہیں، تو یہ ویڈیو بڑھ جائے گی، میں تھوڑا سا وہ نیتیں پڑھوں گا۔ پہلی نیت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے مدنی پھول بتاتے ہیں
ٹھیک ہے، مدنی پھول کیا ہے بھائی؟ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ کمال ہے یار، عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا کسی بغیر کسی اچھی نیت کے۔ بھائی کام تو کوئی صحیح کرے نا، یہ کون قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم پڑھنے جا رہے ہیں بھی اس طرح کی نیتیں کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ ان کی پہلی نیت ہے جو ہے نا بھائی میرے، نیت نمبر 1، ہر بار حمد، جی یہ تو قرآن پڑھنے میں شروع کرنی چاہیے۔ اچھا، صلاۃ یعنی کہ درود السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو اپنی ان کی درودیں ہوگی، لیکن درود السلام یہ بھی پڑھنی چاہیے قرآن پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ تعوذ، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی اس میں تو قرآن کا بھی حکم ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ چیز پہلے پڑھنی چاہیے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اچھا، تسمیہ سے آغاز کروں گا، یہ چوتھی جو سنت ہے، نیت ہے، تسمیہ سے آغاز کروں گا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جی قرآن بھی اس طرح سے آغاز کریں۔ اسی صفحہ پر اوپر دی ہوئی 2 عبارات پڑھنے سے 4 نیتوں پر عمل ہو جائے گا، ماشاءاللہ۔ اچھا، 5ویں نیت ہے، رضائے الہی عز و جل کے لیے اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کروں گا، اللہ کی رضا کی خاطر اس کتاب کا شروع سے آخر تک مطالعہ کروں گا۔ بھائی میرے یہ نیت قرآن کے بارے میں اگر زندگی میں کبھی کر لی ہوتی کہ اس کتاب یعنی قرآن کی کتاب، کتاب قرآن، اللہ کی کتاب، جو کہ جس میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس کتاب کے بارے میں اگر یہ نیت کر لی ہوتی ہے 5 نمبر والی نیت کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں اس کتاب کو اللہ کی رضا کی خاطر کم سے کم پڑھ لیتے اول سے آخر تک، اپنی لینگویج میں اپنی زبان میں سمجھ آ جاتا، اتنا کر لیتے، یہ صرف ایک ہی نیت، لیکن اس سے بھی آگے اچھی اچھی نیتیں ہیں، لیکن وہ ہیں اس اپنی بزرگوں کی کتاب کے لیے۔ اچھا جی، اگلی نیت کے نمبر 6 نمبر نیت ہے، حتی الوسع، حتی الوسع اس کا باوضو، یعنی کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے گا اس کو، یعنی کہ جب اٹھائیں گے تو باوضو ہوں گے، جی یہی چیز قرآن کے بارے میں بھی، آپ بغیر وضو کے بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو ٹھیک ہے آپ وضو کا اہتمام کریں، یعنی کہ وضو کریں، لیکن اگر آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ قرآن کو ترجمے وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے، بغیر وضو کے، یعنی کہ طہارت تو ہونی چاہیے، طہارت تو حاصل کرنی چاہیے، غسل بھی ہونا چاہیے، اگر وضو نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہی چیز اگر قرآن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے تو آج دیکھتے کہ کیا تبدیلی آتی ہے آپ کے سامنے، لیکن کدھر آنا ہے ان لوگوں نے۔ اچھا، 7ویں نمبر پر ان کی نیت ہے، قبلہ رو مطالعہ کروں گا، سبحان اللہ۔ بھائی قرآن کو پڑھنے کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے، بھائی پڑھیں تو صحیح، قرآن کو پڑھیں، لیکن یہ بھی شرط نہیں ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، اگر قبلہ رو ہو کر بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے، اور بھی زیادہ آپ کو لیے مستحب ہوگا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن قرآن پڑھنا یہ کتاب نہیں۔ 8ویں نمبر پر نیت ہے، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی، 8ویں اور 9ویں نمبر میں 7 میں 2 نیتیں ہیں، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا۔ اچھا، یہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ صرف زیارت کے لیے ہیں، پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے نہیں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، 10ویں نمبر پر ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل، یعنی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا اس میں عز و جل پڑھیں گے، ٹھیک ہے بھائی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ادھر قرآن کو پڑھیں۔ جہاں جہاں سرکار یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گا، جی پڑھنا چاہیے، تو حکم ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس پر لعنت ہے، چاہے کسی بھی محفل میں ہو، اگر قرآن میں بھی آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اس میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے، یہ پر حدیث مبارکہ میں۔ اچھا، 11 نمبر پر جہاں جہاں، اچھا سوری 12 نمبر پر اس روایت ان کے ان دا ذکر صالحین تنزل رحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں پر ہے، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، اس روایت، یہ روایت کہاں پر ہے؟ ہلیت الاولیاء، پتہ نہیں کیا چیز ہے یار، یہ پتہ نہیں کون سی حدیث کا نام انہوں نے بتا دیا ہوا، اللہ اکبر، نہیں یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے،
واللہ عالم بھائی، وہ قرآن میں بھی نیک لوگوں کا ذکر ہے، وہ اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح سے وہ سورۃ یاسین میں بھی وہ حبیب نجار کا ذکر آتا ہے بھائی، وہ رحمت نازل ہوتی ہے، ان کو پڑھیں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ کیا کیا انہوں نے بیان ہوا ہے اس میں۔ تو خدا کا خوف کرے بھائی وہاں پر۔ اور بھی نیک لوگ ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام ہیں، سیدہ آسیہ کا ذکر ہے فرعون کی بیوی کا، اور اسی طرح سے اور بھی نیک لوگوں کا ذکر ہے، جس طرح سیدنا عیسی کے حواری ہیں۔ تو بھائی آئے قرآن کو پڑھیں، اس میں بھی آپ کو جو ہے نا برکت ملے گی۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب میں دیے کہ بزرگان دین کے واقعات دوسروں کو سنا کر ذکر صالحین کے برکتیں لوٹوں گا۔ اللہ اکبر بھائی میرے، یہ کہانیاں کسی نہ سنا ہے، یہ اپنی جھوٹ موٹ کی کتاب میں کہانیاں کسی لکھ لی ہیں سٹوریاں بنا کر، یہ اپنے وہ امرو کی اور اس کی پتہ نہیں کون ہوتے ہیں دوسرا، یہ کارٹون سسٹم کے جنگلوں میں، اور ٹارزن کی ہوتی تھیں، اس طرح کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے۔ یہ کہانیوں کا دین نہیں ہے۔ قرآن میں جو واقعات ذکر ہیں وہ نصیحت کے لیے آئے ہیں، ان کو پڑھ کر لوگوں کو بتائیں، اس میں برکتیں بھی ہیں، اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں لوگوں کو تعلیم بھی ملتی ہے، ان میں لوگوں کے دریچے کھلتے ہیں، دماغ کھلتے ہیں ان کو پڑھنے سے، لہٰذا ان کو پڑھیں بھائی۔ یہ 13ویں سنت ہے، نیت کے اپنے ذاتی نسخے پر اندل ضرورت خاص مقامات پر انڈر لائن کروں گا۔ اللہ اکبر بھائیو، قسم سے یہ چیز اگر قرآن کے بارے میں کی جائے نا، کہ قرآن میں دیکھا جائے کہ قرآن کا کون سی آیت میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، میرے مسئلے یا میری ذاتی طور پر کیا کہہ رہی ہے، یا پھر جو اس میں ہے مجموعی طور پر کیا کہہ رہی ہے، اگر اس چیز کو انڈر لائن کیا جائے نا تو کیا ہی کہنے۔ لیکن اس کتاب کو انڈر لائن کریں، اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ اپنے ذاتی نسخے کے یاداشت والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ اللہ اکبر، اس طرح قرآن کے ساتھ کیا جائے نا تو بہتر ہے یار۔ قرآن کے جو ضروری نکات ہیں ان کو انڈر لائن کیا جائے، ان کو اپنے ادر دوسری کتاب پر ڈائری پر لکھ لیا جائے، اور پھر سوال پیدا ہوتے ہیں اہل علم سے کیے جائیں، یا پھر خود ان پر تحقیق کی جائے، اس پر سمجھا جائے اس کو۔ اچھا، اور 15 نمبر پر نیت کیا ہے؟ دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ بھائی آپ نے کبھی قرآن کو پڑھنے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی ترغیب دلائی ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے بھائی، یہ نیت بنائی جا رہی ہے پہلے پڑھنے سے پہلے۔ کبھی یہ نیت نہیں، یہ تو نیت ہی نہیں بنائے گی کہ قرآن کو بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، یہ تو نیت ہی نہیں بنائے گی۔ اس کو پڑھنے کے لیے کیا نیت بنائیں گے، یعنی کہ پڑھ کر اس سے کیا حاصل کرنا ہے قرآن سے، وہ تو انہوں نے نیت کبھی سوچنی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ بھائی قرآن کی بھی کبھی نیت بنانے پڑھنے کی ترجمے کے ساتھ، کہ اس کو سمجھے، یہ جو کتاب آئی ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اچھا، آگے وہ بیان کرتے ہیں 16 نمبر پر، اس حدیث پاک تحادو تحابو، یعنی ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ موطا امام مالک کی جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو یہ تحفہ دو، محبت بڑھے گی بھائی۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کی نیت سے ایک ہی حسب توفیق ایک کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔ اللہ اکبر، کبھی ان لوگوں نے قرآن مجید، اللہ کی کتاب کا ترجمے والی کتاب کا تحفہ خرید کر کبھی کسی بھائی کو نہیں دیا؟ کیوں دیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ اس کتاب کو خرید کر دیں آپ، یہ بزرگ صاحب کی کتاب ہے، اس سے جو ہے نا ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی غلاظت ہے اس میں تو آگے سب مطالعہ کریں گے کہ کیا کیا غلاظت ہے اس میں، یہ تو صرف نیت دیکھ رہے ہیں کہ نیت کیا کیا ہے۔ اس طرح کی نیت کر کے کوئی بندہ پڑھے نا تو بندے کی مت ہی ماری جائے اس کتاب کو پڑھ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر پھر یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں نیت نمبر 17 میں ہے کہ اس کتاب کے مطالعے کا ثواب ساری امت کو اصال کروں گا۔ بھئی اس طرح نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کر آپ دوسروں کو جو ہے نا، یہ ہم قرآن کے بارے میں نہیں کہوں گا اس طرح کی کوئی نیت بنا لیں، یہ قرآن پڑھ کر دوسروں کو اس کی ثواب پہنچ رہے گا۔ ویسے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے والدین کو بھی ثواب ملتا رہے گا، آپ کو جس نے قرآن کریم لے کر دیا ہے، آپ پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس طرح تو ہے۔ تو قرآن برائے مہربان لے کر دیں کسی کو، اس کا سارا ثواب ضرور ملتا رہے گا، اس طرح تو نہیں ہوتا جس طرح آپ یہ اس کو پڑھنے سے کوئی اس سے پڑھنے بندے گمراہ تو ضرور ہوں گے، اور الٹا آپ پر وبال ضرور آئے گا، یہ ثواب کی امید تو بالکل ہی نہ کریں۔ اچھا، نیت نمبر 18، کتابت وغیرہ
میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریر طور پر مطلع کروں گا. بھائی یہ کام قرآن کے لیے کریں، توبہ کریں، یہ ان چیزوں کو چھوڑیں. اچھا 19ویں نیت یہ ہے کہ اس 18ویں نیت، اچھا 18ویں ہو گئی بھائی، 17ویں نیت، 19ویں نیت سوری، اس کتاب سے درس دیا کروں گا. اللہ اکبر میرے رب، یہ ہے ان کا کام. اس کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے درس نہیں دیا جائے گا، اس کتاب کے ذریعے درس دیا جائے گا لوگوں کو. توبہ کرو بھائی، جلدی سے اپنے ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی کتاب کا درس دو لوگوں کو. اس کتاب کو چھوڑو. ہر فرقے نے اپنی کتاب پکڑی ہوئی ہے، شیعوں نے اپنی کتاب پکڑی ہوئی ہے، بریلویوں نے اپنی، دیوبندیوں نے اپنی، اہل حدیثوں نے اپنی، ہر کسی نے اپنی. بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس کا درس دو، چھوڑو سب کتابوں کو. اچھا 20ویں نیت ہے، ہر سال ایک بار یہ کتاب پوری پڑھا کروں گا. کبھی بھی نیت نہیں کی قرآن کے بارے میں. قرآن کو یہ اپنے شبینوں میں 2-3 دن میں ختم کر دیتے ہیں، میتوں پر، قبروں پر، مزاروں پر تلاوت کرتے رہیں گے. 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں قبر پر پاڑ دیں گے، خیمے لگا دیں گے ادھر. لیکن 1 سال مکمل میں کم سے کم اگر قرآن 1 سال میں ہر سال ایک بار قرآن کو مکمل طور پر شروع سے آخر تک ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اس پر توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کو انڈر لائن کیا جائے، یہ نیتیں کی جائیں، اس کا درس دیا جائے، اس کو خرید کر دوسروں کو دیا جائے، اس کے ساتھ ہدایت، اللہ سے دعا مانگ کے اس کی ہدایت کی طلب کرنی چاہیے. تو امید، بہت بڑی امید ہے کہ بندے انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے. اچھا 20ویں نیت ہے کہ یہ ہر سال ایک بار یہ کتاب پوری پڑھا کروں گا. اچھا یہ 20ویں نیت پڑھ لی ہم نے. 21ویں نیت، جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لیے آیت کریمہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تو اچھا کمزور ایمان کا ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، زبردست ہے، وہ بھی کریں. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. یہی تو بات ہم بھی کرتے ہیں بھئی، اگر آپ کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھیں. تو لہٰذا یہ قرآن کی اس آیت پر عمل کریں، اور پر عمل کرتے علماء سے رجوع کروں گا. بھائی ضرور کریں علماء سے رجوع، لیکن قرآن پڑھیں، قرآن کی آیات پڑھیں اور علماء سے رجوع کریں. علماء سے پوچھیں کہ قرآن یہ فرما رہا ہے، لہٰذا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کی تشریح کر دیں. یہ نہ ہو کہ بھئی آپ قرآن یہ فرما رہا ہے، بزرگ کیا فرماتے ہیں، وہ کہیں بزرگ فرماتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم، اور اے اللہ ہم تو اس سے مدد چاہتے ہیں. تو مفتی صاحب سے رجوع کریں، مفتی صاحب ہمیں تو آپ یہ سمجھاتے رہیں اور کہتے رہیں، یہ کہانیاں کراتے رہیں کہ بزرگ بھی تو ان سے بھی تو دعا کی جائے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایاک نستعین، کہ صرف اللہ سے ہی نستعین کی جائے، اس سے ہی مدد طلب کی جائے، اس کو ہی پکارا جائے. تو آپ کیوں یہ فرما رہے ہیں؟ تو آگے سے وہ عالم صاحب فرما دیں، بھائی اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنی بڑی مفتی ہے، تو اتنا بڑا مفتی ہے، اتنا بڑی ڈگری کی ہوئی ہے اس نے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور تجھے بڑی آیت کی سمجھ آ گئی ہے. آپ امی سے روٹی نہیں مانگتے، آپ فلاں نہیں کرتے. وہ توبہ کر یار، تو اس قرآن کے خلاف دلائل دے رہا ہے کہ قرآن کو سپورٹ میں دلائل دے رہا ہے؟ قرآن کی سپورٹ میں دلائل دے رہا ہے کہ خلاف دے رہا ہے؟ خلاف تو دلائل کچھ ہے نہیں، اپنے ذاتی قیاس آرائیاں کر رہا ہے اس طرح کا مفتی. خدا کا خوف کریں بھائی. امی سے روٹی مرنے کے بعد کبھی لی ہے امی سے روٹی؟ امی مر گئی اور قبر شریف میں دفن ہو، میں جا کر ادھر سے بولوں امی روٹی دے، مجھے کون دے گا؟ وہ کہیں پاگل ہو گیا یار، اس کو مینٹل ہاسپٹل داخل کراؤ کیونکہ اس کی امی فوت ہوگی اس لیے یہ پاگل ہو گیا ہے. پہلے گھر میں مانگتا تھا، میرے سے یار قبر پر پہنچ گیا ہے. خدا کا خوف کریں بھائی. زندہ جب موجود ہو کوئی بندہ، اسے دعا کروائیں. وہ ویسے دنیاوی طور پر کوئی مدد کر سکتے ہیں آپ کے پیسوں کے ذریعے. بھائی آپ کو 2000 روپے ضرورت ہے، آپ جا کسی زندہ کو بولیں، وہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ اگر اس کے پاس ہوئے تو وہ دے دے گا. اگر اس کو مدد کرنی چاہیے، اگر کرنی ہوگی تو، یعنی کہ وہ کرنا چاہے گا تو. اگر وہ مر جائے تو پھر میں آپ جا کر اس کی قبر پر جا کر بولوں بزرگ صاحب مجھے 2000 دیں، تو کدھر سے دیں گے بھائی؟ اللہ کا خوف کریں، غیب میں اللہ سے مدد طلب کریں. یہ مسئلے کو چھوڑیں، مفتیوں کو چھوڑیں. اچھا 22 نمبر ہے، جس مسئلے میں دشواری ہوگی اس کو بار بار پڑھوں گا. بھائی یہ قرآن پر عمل اس طرح کریں، قرآن کا جس مسئلے پر سمجھ نہیں آ رہی نا اس کو بار بار پڑھیں، دہرائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں اس پر. انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گی. مزید نہ تو اہل علم سے پوچھ لیں، اور اہل علم سے پوچھنا ہے بھائی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نبی وسلم کیا فرماتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی بزرگ کیا فرماتے ہیں، اشرف تھانوی کیا فرماتے ہیں، یا پھر اعلیٰ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں، یا نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. نہیں 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 نہیں. اچھا 23ویں نیت آخری نیت ہے، 23 نمبر نیت، جو نہیں جانتے انہیں سکھاؤں گا.
بھائی یہ قرآن کے لیے کریں. جو قرآن نہیں جانتے نا ان کو سکھائیں. جو قرآن نہیں جانتے، قرآن کا تعارف نہیں ہے جن لوگوں کو، قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کتنی اونچی شان والی کتاب ہے. قرآن یہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی لا ریب نہیں ہے. ریب کسی طرح کا کوئی یعنی کہ شک نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے اس کتاب میں. لا ریب کتاب ہے. اس لا ریب کتاب کا جو ہے نا دوسروں کو اس کتاب کی ذریعے سکھائیں، اس کا درس دیں، اس کتاب کو ہر سال ایک بار پڑھیں. اس کے مسئلے سمجھ نہ آئے تو علماء سے اس کے بارے میں پوچھیں اور اس کو ثواب کی نیت سے بھی پڑھیں. اس میں کوئی غلطی نظر آئے وہ بھی آپ ان کے ناشرین کو بتائیں. اس کتاب کو پڑھنے کی دوسروں کو ترغیب دیں، کہ قرآن کو پڑھنے کی ترغیب دیں دوسروں کو. اور اس میں کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آتی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو اپنی علیحدہ ایک ڈائری میں لکھ لیں. اس طرح سے اگر آپ کریں گے انشاءاللہ صرف زندگی میں ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. تو یہ گزارش تھی بھائی. یہ 23 نیتیں اس کتاب فیضان سنت والی جو ہے نا، 23 نیتیں جو آپ نے بتائیں ہیں محترم صاحب، یہ نیت قرآن کے بارے میں کر لیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی اللہ کی کتاب. ان بزرگوں کی کتاب کو پیچھے نہ پڑیں. خدا را توبہ کریں ایسی کتابوں سے جو کہ آپ کو ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف لے کر جائیں. واضح طور پر کبھی آپ ایک بار قرآن پڑھ لیں، آپ پرکھیں گے اس کتاب کو کہاں تک جو ہے نا اس نے ہدایت کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے، پھر گمراہی کی طرف. جی اتنا ہی کافی آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.